بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب وزیر اعلیٰ بلوچستان جام صاحب، سینیٹر ہمارے صادق سنجرانی، سینیٹر کہہ رہا ہوں، چیئرمین سینٹ، میرے فیڈرل منسٹرز، چیئرمین سی پیک authority, and excellencies, especially want to welcome all of you to Gwadar. It's a pleasure for all of us to see you here. And our Chief Minister especially made this speech for you so that you would understand all the issues we are facing. خواتین و حضرات، اس کے دو آ جانے کے دو مقاصد تھے. ایک تو آپ کے سامنے گوادر نارتھ فری زون کی آج ہم نے انوگریشن کرنی تھی، جو کہ جو ساؤتھ زون ہے، جو بڑی چھوٹی یعنی 65 ایکڑ کی صرف ہے. یہ 2200 ایکڑ کی اب ہم نے جو زون تھی اس کو کھولا ہے اور اس کے اندر انویسٹرز کو دعوت دی ہے. تو یہ اس کے ایک تو یہ وجہ تھی آنے کی، اور دوسری وجہ بلوچستان کی وجہ سے کہ بلوچستان کی ساری ٹوٹل اپ لفٹ جو ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی اب تک جو ہماری اس سارے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، اس میں بدقسمتی سے کئی علاقے بہت پیچھے رہ گئے اور اس میں بلوچستان کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. تو میں چیف منسٹر صاحب، اگر آپ کی تقریر اردو میں ہوتی تو 90% پاکستانیوں کو بھی پتہ چل جاتا کہ آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کیا، کیا 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 اور کیا کیا ہو رہا ہے. تو میں صرف اس لیے اردو میں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے 90% کو تو نہیں سمجھ آتی، تو اتنی اچھی تقریر 90% لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. تو میں اس لیے یہ دونوں پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز جو سب سے آگے، اگر آپ آگے دیکھیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، میری ویژن، میں دیکھتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں پاکستان کا کہ اب یہ کدھر جائے گا پاکستان. کیونکہ میرے ذہن میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، یہ ایک بڑا عظیم ملک بننے جا رہا ہے. کئی دفعہ جب ایک ملک یا انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی ہے تو جب برا وقت آتا ہے تو لوگ ہار مان جاتے ہیں، سمجھتے ہیں، پیسمسٹ ہو جاتے ہیں، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو آگے نہیں بڑھ سکتے. کیونکہ میں وہ خوش قسمت پاکستانیوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان کو بڑی تیزی سے اوپر جاتے دیکھا تھا. 60s کے اندر یہ سارے خطے کے اندر یعنی 4 ملک تھے جن میں سے ایک پاکستان تھا سارے ایشیا میں، جو سب سے لوگ سمجھتے تھے کہ سب سے تیزی سے آگے جا رہے ہیں. پاکستان کے ماڈل یا عام جو آج بڑے ایشین ٹائیگرز گنے جاتے ہیں، یہ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے. ہم ایک رول ماڈل تھے ڈیولپمنٹ کے. تو پھر ہم نے غلطیاں کی. انسان غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو سزا اٹھانی پڑتی ہے اور اس کو برا وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو آگے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو گوادر ہے، یہ ایک پاکستان کا ایک فوکل پوائنٹ بننے لگا ہے جدھر سے سارے پاکستان کا فائدہ ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کا، جو کہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہم نے نگلیکٹ کیا، پیچھے رہ گیا. تو یہ جو چیزیں ہمیں ابھی تک، پلان تو گوادر کا بڑی دیر سے بنا ہوا تھا، لیکن کیا وجہ تھی کہ اوپر تیزی سے اس لیول پہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیسکس نہیں تھے یہاں. پانی کا مسئلہ، اب پانی کے بغیر تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد پھر پاور، بجلی کی بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور پھر گیس جو کہ بڑا ضروری چاہیے اگر ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے اس علاقے کو. اور پھر جو کنیکٹیوٹی تھی، یعنی جو سڑکوں کی جو کنیکٹ کرنا تھا گوادر نے باقی علاقوں کو، اور خاص طور پہ جو کہ شارٹسٹ ویسٹرن روٹ تھی اوپر سی پیک کی، وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں تھا. تو ان اب ساری چیزوں پر کام شروع ہو گیا. چائنیز امبیسڈر، میں خاص طور پہ مسٹر امبیسڈر، تھینک یو فار دیٹ ونڈرفل اسپیچ. اینڈ آلسو all the things that are now happening in Gwadar, the water projects, the energy projects. سب سے بڑی بات تو یہ جو ایئرپورٹ بن رہا ہے،
یہ جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر کا بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں اب آگے کنیکٹ کرنے جا رہی ہیں گوادر کو، جو کہ پہلے انیشلی جو کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بڑی سلو گئی ہیں. تو یہ جو اب آگے ہم گوادر کا دیکھ رہے ہیں وہ کس طرف جا رہا ہے. ایک تو وہ جو انویسٹرز آپ نے دیکھے چائنا کے، ہم نے جو چائنیز انویسٹرز تھے ان کو بھی ہم اب اپنے آپ کو آرگنائز کر رہے ہیں کہ جب انویسٹر باہر سے آتا ہے تو ہم پھر اس کو صحیح معنی میں اس کو سروس کر سکیں. کیونکہ اگر ہم چائنیز انویسٹرز کو سروس نہیں کریں گے، ایسے ملک ہیں دنیا میں جو بہتر سروس آج پرووائڈ کر رہے ہیں، جس طرح ویتنام ہے، جس طرح کمبوڈیا ہے، یا یہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی انہوں نے بڑی سہولتیں دی ہیں امبیسڈرز کو. تو میں نے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے ریئلائز کیا بڑی رکاوٹیں ان کے راستے میں. تو اب ہم انشاءاللہ ایک ون ونڈو آپریشن کے اوپر جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انویسٹر آئے، اور جو خاص طور پہ انویسٹر، جس طرح آپ نے ابھی ان کو سنا تھا، وہ جو چائنا سے بیٹھے ہوئے انویسٹرز بات کر رہے تھے کہ وہ ایسی انڈسٹری لگائیں گے جس سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرو ہی نہیں کی. ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دیا ملک میں ایکسپورٹ کرنے کا. تو جب ہم ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں لگائیں گے اور ڈالرز اندر نہیں آئیں گے ملک کے اندر، تو جیسی جیسی ہماری اکانومی گرو کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشر پڑ جاتا ہے، ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. تو یہ سائیکل میں 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کیا، اس لیے کہ کبھی بھی توجہ نہیں دی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے اوپر. تو یہ جو ہماری اب کوشش ہے، باہر سے جو انویسٹرز، یہ جو آپ نے انویسٹرز کو دیکھا ساروں نے، اور یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اور ان کو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری اسپیشل اکنامک زونز ہیں، ہمارا گوادر، یہ جو نارتھ فری زون ہے، ان کے اندر ہم ان کو انوائٹ کریں اور پھر یہ یہاں سے باہر ایکسپورٹ کریں تاکہ پاکستان کی جو ویلتھ کریشن ہو، دولت بڑھے، ہمارا جو میکرو اکنامک کا امبیلنس ہے وہ پورا ہو. تو اس لیے ہماری پوری اب کوشش ہے، میری پوری گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے انویسٹرز بھی، اپنی بزنسز بھی، اپنی انڈسٹری بھی، اور جو باہر سے پاکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پہ، میری گورنمنٹ اب ان کو پوری طرح سروس کرے. اور اسی طرح جام صاحب آپ کی بھی بلوچستان میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہو گئی ہیں چیزیں، کئی دفعہ انویسٹرز کو بڑا پرابلم ہوتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے لیکن وہ پھر صوبوں میں جا کے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری بڑی اب کوآرڈینیشن ہو اس کے اندر سینٹر کی، اور ایکچولی ہماری ہے بھی، ہماری آپ کی اور ہماری سینٹر کی اور بلوچستان گورنمنٹ کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اور ہم تیز کریں تاکہ ہم انویسٹرز کے لیے وہ فضا بنائیں تاکہ وہ اور زیادہ. ایک دفعہ انویسٹرز ہوتے بھی ایسے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ملک میں سروس اچھی ہے، انویسٹمنٹ کی ان کو پروفٹ مل رہا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، تو پھر اور انویسٹرز اس طرح آتے ہیں جس طرح مکھیاں شہد کے اوپر آتی ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے. تو ہم اب تک پاکستان میں وہ پرووائڈ نہیں کر سکے وہ قسم کی ان کے لیے سہولتیں جس کی وجہ سے انویسٹرز آتے ہیں. تو اب انٹرسٹ بھی بڑا ہے. ایک طرح ہمارا بڑا جو ہماری چائنا کے ساتھ دوستی ہے، جو ہمارے تعلقات ہیں، اس کا بھی ہمیں بڑا فائدہ ہے. اور یہ بھی ایک ہمیں فائدہ ہے کہ چائنا سب سے تیزی سے اس وقت دنیا میں اکنامکلی سب سے تیزی سے آگے جا رہا ہے. تو ہم اب اپنی لوکیشن کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چائنا کی دوستی کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح ابھی چائنیز امبیسڈر نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طرح کی چیزیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں گوادر کے اندر، کیا سہولتیں دے رہے ہیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. ابھی بڑا اچھا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا سینٹر میں نے ابھی اوپر سے خاص طور پہ جہاز میں دیکھا، جو کہ سارے لوگوں کے لیے